آج ہم لیکچر نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہے نصیحت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پیچھے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتے کہ یہ بت کیا ہے، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو پہلے جانا کہ ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا، پھر پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بیچتا تھا اور ابراہیم کا باپ آزر تھا، اور آزر کا بیٹا جو ابراہیم تھا بڑا نیک دل انسان تھا۔ اب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تعجب کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اب ابراہیم نے چاہا کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، نصیحت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنا۔ وَكَانَ ابراہیم، اور تھے ابراہیم، یقولو کہتے، لِوَالِدِهِ اپنے باپ سے، ابراہیم اپنے باپ سے کہتے تھے، یا ابی اے میرے باپ، لماذا کس لیے، تعبد هذه الأصنام کس لیے تو عبادت کرتا ہے ان بتوں کی، اے میرے باپ تو کیوں عبادت کرتا ہے ان بتوں کی، وَيَا ابی اور اے میرے باپ، لماذا تسجد لهذه الأصنام اور کیوں تو سجدہ کرتا ہے ان بتوں کو، اے میرے باپ تو بتوں کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے، بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے، وَيَا ابی اے میرے باپ، لماذا تسالو کیوں تو سوال کرتا ہے، هذه الأصنام ان بتوں سے، اے میرے باپ مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں تم ان بتوں سے سوال کرتے ہو، ان هذه الأصنام بے شک یہ بت، لا تتکلم نہ تو یہ بات کر سکتے ہیں، ولا تسمع نہ یہ سن سکتے ہیں، یہ بت نہ تو تمہاری بات کو سنتے ہیں نہ تیری بات کو سمجھتے ہیں، یعنی نہ تو یہ تیرے سے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ تیری بات کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ بے شک یہ بت جو ہے نا، لا تضر نہ تو تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا تنفع نہ تیرے نفع کے مالک ہیں، کہ یہ بت نہ تو تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں۔ لِأَيِّ شَيْءٍ کس وجہ سے، تَزَعُ تو نے رکھا ہے، لہا اس کے لیے، طعامہ کھانا، و شرابہ اور پینا، اے میرے باپ جب تجھے پتہ چل چکا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ بت تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر ان کے سامنے کھانا تو نے کیوں رکھا ہوا ہے، یہ کھانا، یہ میٹھے میٹھے مشروبات کیوں رکھے ہوئے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ بے شک یہ بت، یا ابی اے میرے باپ، لا تأکلوا ولا تشربوا نہ تو یہ کھا سکتے ہیں تیرا کھانا، ولا تشربوا نہ پی سکتے ہیں، یہ بت نہ تو تیرا رکھا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں۔ وَكَانَ آزر اور تھا آزر، یغضب غصہ کرتا، ولا یفہم بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ آزر کو بڑا سمجھایا، ابراہیم نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا کہ میرے باپ یہ بت کھانا نہیں کھا سکتے، یہ پانی نہیں پی سکتے، تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں سن سکتے، لیکن آزر کیا کرتا تھا، وہ غصہ ہوتا ابراہیم پہ، اور مزید یہ بات کہ وہ سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ ابراہیم کی باتیں اس پہ کچھ اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح وَكَانَ ابراہیم تھے ابراہیم، يَنصَحُ وہ نصیحت کرتے تھے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، ابراہیم اپنی قوم کو بڑی نصیحتیں کرتے، بڑے واعظ کرتے، وَكَانَ النَّاسُ اور تھے لوگ، یغضبون وہ بھی غصہ کرتے، ولا یفہمون وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ابراہیم لوگوں کے پاس بھی بار بار جا کے انہیں نصیحتیں کرتے، انہیں سمجھاتے، لیکن نہ تو لوگ سمجھتے بلکہ مزید آزر کی طرح وہ بھی غصہ کیا کرتے تھے۔ کالا کہا ابراہیم نے، آنا اکثر الاسنام میں توڑ ڈالوں گا بتوں کو، اذا ذہب الناس جب لوگ چلے جائیں گے، وحین اذن اور اس وقت، یفہم الناس لوگ سمجھ جائیں گے۔ ابراہیم نے کہا میں بتوں کو توڑ دوں گا جب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے،
اور جب میں بتوں کو توڑوں گا لوگوں کو پھر ہی سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی اس کہانی میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے باپ سے نصیحت کرنی شروع کی، واعظ اپنے گھر میں کرنا شروع کیا۔ ابراہیم اپنے باپ کو بڑے پیار سے سمجھاتے کہ اے میرے باپ، تم میرے باپ ہو۔ یعنی کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ تم میرے ہو اور میں تیرا ہوں، میں تجھے تیری خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، تو میری بات کو سمجھو۔ پھر بندہ سمجھتا ہے۔ ابراہیم بھی اسی طرح اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، تم میرے باپ ہو، میں تجھے کہتا ہوں تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہو، کیوں بتوں سے سوال کرتے ہو؟ یہ بت نہ تو بات کر سکتے ہیں نہ بات کو سن سکتے ہیں، یہ بت نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہ بتوں کے سامنے جو کھانا پینا رکھا ہوا ہے نا، یہ نہ تو میرے باپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ لیکن آزر سمجھتا ہی نہیں تھا، بلکہ آزر تو غصہ کرتا تھا۔ اور ابراہیم اپنی قوم کو بھی سمجھاتے، لوگ بھی غصہ کرتے، بات کو نہیں سمجھتے۔ ابراہیم کے ذہن میں ایک سوجی، انہیں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے ذہن کے اندر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر بتوں کو توڑ دوں گا نا، پھر شاید کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ بت ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔